اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد وعلیہ. زیارات ایران کے سلسلے میں جو گفتگو ہماری چل رہی تھی وہ آج تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ فقط ایک کلاس اس سلسلے میں اور باقی رہ گئی ہے. ابتداً فقط ایک کلاس میں اس پورے زیارات کو بیان کرنے کا ارادہ تھا، لیکن وہ بڑھتے بڑھتے معاملہ 4 درسوں تک پہنچ گیا. پچھلی بار بات یہاں تک پہنچی تھی، مسجد گوہر شاد کے متعلق کچھ باتیں بیان ہو رہی تھیں، جس میں ایک بات رہ گئی تھی. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عوام میں مشہور ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اس طرح سے روایات کے اندر بیان نہیں ہوئی ہوتی. جیسے کہ مسجد گوہر شاد کا جو یہ ممبر ہے، اس کے متعلق عوام کے اندر ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ممبر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہے. تاریخ میں کبھی بھی یہ ممبر کسی بھی امام سے کہ کبھی اس ممبر کو کبھی اماموں نے استعمال کیا ہو، کسی بھی معتبر ذریعے سے یہ بات ثابت نہیں. البتہ بہت سی باتیں کیونکہ عوام کے اندر مشہور ہو جاتی ہیں، انہی میں سے اس کی بھی شہرت ہے کہ اس پہ امام زمانہ بیٹھ کے جو ہے وہ خطبہ دیں گے یا یہ ان سے مخصوص ممبر ہے. اچھا، اب آ جائیے اس کے بعد ایک اور وہاں پر عام طور پر لوگ جاتے ہیں ایک جگہ زیارت کے طور پر، وہ یہ کہ امام کا دیکھیے ایک لقب ضامن آہو بھی ہے، لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے. ضامن آہو، آہو ہرن کو کہتے ہیں. اور وہاں حرم سے ذرا سا ہی باہر نکلیں تو کتاب خانہ قدس رضوی جو ہے، آستان قدس رضوی کا جو کتاب خانہ ہے، لائبریری ہے، اس کے بالکل پیچھے باہر نکل کر اس سلسلے میں ایک باغ بھی ہے جو کہ اس واقعے سے مشہور ہے کہ یہاں پر ہی یہ ضامن آہو جس سے امام کا لقب پڑا جو واقعہ ہے وہ اس باغ ہی میں پیش آیا، جس کا ایک حصہ آج کل پریزرو کر لیا گیا ہے، ورنہ یہ باغ بہت بڑا تھا. اچھا، اب بہت سارے علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے اور زیادہ تر اہل سنت کے منابع میں واقعہ پایا جاتا ہے. شیعہ علماء نے اس واقعے کو بہت سارے دیگر معصومین سے منسوب کیا ہے اور امام رضا علیہ السلام سے بھی منسوب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی کہ امام نے ایک ہرنی کو باقاعدہ یہاں پر اس کی جان کی ضمانت دی تھی اور اس کو جانے دیا تھا، جو بھی واقعہ آگے چل کر آ رہا. ہمارے علماء میں سے خاص طور پر شیخ صدوق نے عیون اخبار الرضا میں اس کو ایک یقینی واقعے کے طور پر لکھا ہے اور کسی شک و شبہ کا اظہار نہیں کیا. اور علامہ مجلسی نے بھی اس واقعے کو قبر امام رضا علیہ السلام کی برکات میں سے قرار دیا ہے. اب اس کی اسناد اور اس کے اوپر بحث نہیں ہے فی الحال، کہ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے جو آپ کا بھی سنا ہوا ہے کہ ایک شکاری تھا، اس باغ کے اندر شکار کے لیے آیا تھا، تو وہاں پر اس نے ایک ہرنی کا شکار کیا. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ باغ ابھی بھی اس کا ایک حصہ لائبریری کے پیچھے ہے. تو وہ ہرنی اس کے بعد اتفاق ایسا تھا اس وقت کہ امام رضا علیہ السلام خود اسی باغ کے اندر موجود تھے. تو وہ ہرنی امام کے پاس طلب پناہ کے لیے گئی اور کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں
مجھے فقط اتنی اجازت دلوا دیں کہ میں ان بچوں کو، اپنے نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلا کر پھر واپس آ جاؤں۔ اچھا، وہ اتنے میں وہ شکاری بھی وہاں پر پہنچ گیا اور پھر امام نے اس سے باقاعدہ ایک لحاظ سے درخواست کی کہ تم یا تو اس کو آزاد کر دو یا اس کو ایک مہلت دے دو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ اس شکاری نے کہا اگر یہ واپس نہیں آئی تو امام نے کہا کہ میں اس کی جگہ تم کو ایک اونٹ دوں گا، اونٹ۔ مان گیا۔ بہرحال وہ ہرنی گئی، بہت تفصیل سے واقعہ لکھا جاتا ہے لیکن بہت مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں کہ ہرنی جاتی ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلا کر وہ واپس آتی ہے، شکاری اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ امام کی خدمت میں حاضر ہو جاتی، اپنے آپ کو شکار کے لیے پیش کرنے کے لیے۔ تو شکاری شرمندہ ہو کر رونے لگتا ہے کہ میں انسان ہو کر اتنا ظالم ہوں۔ اس وقت پھر وہ ہرنی آزاد ہو کر، بہرحال آزاد کر دیتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے اسے، ہرنی آزاد ہو کر خوشی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ جنگل میں واپس چلی جاتی۔ امام بھی اس واقعے سے بہت خوش ہوئے اور شکاری کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس پہ بہت سارے افراد بہت سے کچھ شکوک و شبہات کا بھی اظہار کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے ہرنی آئے آ کر بات چیت کرے امام سے، حالانکہ خود اگر ذرا سا بھی قرآن کو اگر وہ پڑھ لیں تو اس کے اندر خود چیونٹی کے مکالمات کے جانور بھی کس طرح سے کلام کرتے ہیں، نبی خدا سے حضرت سلیمان سے کس طرح سے چیونٹی نے جو ہے وہ کلام کیا، اور چیونٹی کے خود کلام جو قرآن کے اندر بھی نقل ہوا، جو اس نے دیگر چیونٹیوں سے کہا تھا کہ چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ یہ باقاعدہ قرآن نے چیونٹی کے جذبات کا اظہار، چیونٹی کے ان الفاظ کا، کہ بہرحال تو یہ اگر اس طور پہ کوئی شکوک و شبہات ڈالیں لوگ تو یہ قابل اعتنا نہیں۔ اور کتنے ہی ایسے روایات ہیں جس کے اندر امام وقت کا اور رسول اسلام کا جانوروں سے کلام کرنا ثابت، اتنے زیادہ واقعات ہیں کہ باقاعدہ کئی دروس اس پہ ہو سکتے ہیں، کئی کتابیں اس موضوع کے اوپر لکھی جا سکتی ہیں اور لکھی جا چکی ہوں گی۔ تو بہرحال تو جانوروں کے اندر بھی دیکھیے یہی جذبات ہوتے ہیں، ممتا کے جذبات ہوتے ہیں۔ کتنے آپ نے اس وقت ڈاکومنٹریز اور پریزنٹیشنز اور یہ سب کچھ دیکھی ہوں گی ٹی وی پر بھی، کہ اس کے اندر ان سب چیزوں کے جانوروں کے اندر بھی جذبات پائے جاتے ہیں۔ بہرحال اس پورے واقعے کے اندر پیغام یہ ہے کہ انسان تو چھوڑیے، جانوروں سے بھی ہمدردی اسلام کو کتنی زیادہ مطلوب ہے۔ تو یہ باغ ضامن آہو، اس کی جو زیارت ہے یہ مومنین کے لیے وہاں پر فقط یہ نہیں کہ آپ گئے اور ایک باغ دیکھ کر آ جائیں، پیغام یہ ہے کہ تمام مومنین کے لیے سلامتی کا پیغام بن جائے گی۔ جب جانوروں کے اوپر اتنی رحم دلی اسلام سکھاتا ہے تو ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے کتنا زیادہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اس کی خدمت کے لیے، اسے کام آنا چاہیے۔ امام ضامن بن گئے تھے اس ہرنی کے لیے، تو آپ بھی بہت سی چیزوں میں مومنین کے ضامن بن سکتے ہیں۔ آج کل لوگوں نے یہ بھی کرنا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے فراڈ بہت زیادہ ہونے لگے ہیں، لیکن بہرحال لوگ اگر برائی نہیں چھوڑ رہے تو آپ بھلائی بھی نہ چھوڑیں۔ بہت سے ایسے مقروض ہوتے ہیں کہ جن کے آپ ضامن بن سکتے ہیں۔ معلوم ہے کہ آدمی چیٹر نہیں ہے، پھنس گیا ہے، قرضہ لینا چاہتا ہے، آپ کا نام مثلا اس میں لکھوانا چاہتا ہے اور کسی بڑے اس کے اندر نقصان میں آپ کے پھنسنے کا امکان بھی نہیں ہے، تو آپ ضامن بن سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ سے آ کر ضمانت لیتے ہیں، اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ ضمانت لیتے ہیں، شخص صحیح ہے، آپ ہمیشہ سے اس کو جانتے ہیں، 20 25 30 سال سے واقفیت ہے پورے خاندان کی، آپ بظاہر کوئی خرابی نظر نہیں آتی، آپ ضامن بن سکتے ہیں، بھائی میں ضمانت لیتا ہوں، انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ ورنہ تو جو نہیں بھی لیتے تو لڑائی ہنگامے تو بعد میں ویسے ہی ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال کتنے ایسے افراد ہیں جن کے بیچارے جو قید ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی ان کو ضمانتی نہیں ملتا ہے، آپ ضامن بن سکتے ہیں۔ تو بہرحال باغ ضامن آہو کا پیغام یہ ہے کہ جس قدر بھی ممکن ہو سکے مومنین کے کام آیا جائے۔ دوسری بات ایک اور یہ بھی ہے کہ دیکھیے ہم لوگ سب کے سب گناہوں کی قید میں، اور امام سے زیادہ کوئی ضمانتی ایسا نہیں ہے جو ہمیں اس قید سے رہائی دلوا سکے اور اس عذاب جہنم سے رہائی دلوا سکے۔ تو آپ وہاں جا کر انسان یہ دعا کرے اور باقاعدہ امام سے کہے کہ مولا آپ جو ہے ہمارے ضمانتی بن جائیں کہ خدا ہمیں آتش جہنم سے محفوظ فرما دے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جس جگہ بھی زیارت کے لیے جائیں اس جگہ کا خاص پیغام ہے، وہ پیغام اگر پورا نہ ہو تو سوائے
کہ آپ گئے اور وہاں سے سیر کر کے گھوم کر واپس آ گئے، کوئی اور فائدہ اٹھا نہ پائیں گے۔ پھر حرم کے اندر ہی جو بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں پر ایک خاص میوزیم بھی ہے اور وہاں پر بھی ضرور جانا چاہیے۔ اس کے اندر بہت پرانی اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہیں، بہت پرانی زرعی ہیں کہ جو کہ ابتداً امام کی قبر کے اوپر لگائی گئی تھیں، کچھ جو ہے لوہے کی بنی ہوئی تھیں اور کچھ کسی انداز کی، تو وہ بھی تاریخی لحاظ سے بہرحال دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اور انسان واقعی دیکھے کہ بہت ساری چیز، کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی، ان سے منسوب ہو کر متبرک ہو گئی ہے، لیکن بہرحال آج کل وہ تمام چیزیں میوزیم کے اندر رکھی گئی ہیں۔ اس میں بہت پرانی روضے کی تصاویر بھی ہیں، اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اچھا، اسی طرح سے وہاں پر بہشت رضا کے نام سے قبرستان بھی ہے، قبرستان بہشت رضا کے نام سے، اور نہ جانے کتنے ہی علماء اور شہداء اور صالحین اور عام افراد اس قبرستان کے اندر دفن ہیں۔ دیکھیے، قبرستان کا بھی یہی پیغام ہے کہ دیکھیے کتنی شخصیات ایسی جو اپنے آپ کو سوچتے تھے کہ ہم اس دنیا میں اور سسٹم کے اندر ناگزیر ہیں، ہمارے بغیر کوئی چیز چل نہیں سکتی، وہ سارے قبرستانوں کی آج زینت بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو قبرستان بھی جسٹ ایک وزٹ کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ انسان حاصل کرے اس بات کو جا کر کہ کل کو میں بھی نہیں ہوں گا، کتنا ہی میں با اثر ہوں، کتنا ہی میرے پاس بڑا عہدہ ہے، کتنی ہی تمام چیزیں ہیں، لیکن ایک دن بالآخر ایسا آئے گا کہ میں نہیں رہوں گا۔ تو بہرحال لوگ بھی امام خمینی کے پاس آتے تھے اور آ کر ترکیب پوچھتے تھے کہ آخر آپ جو اتنا بڑا انقلاب لے کر آئے ہیں، اس کی ترکیب کیا ہے؟ ہم بھی اپنے ملک کے اندر ایسا انقلاب لے کر آنا چاہتے ہیں۔ بہت سی اسلامی تنظیمیں کے سربراہ امام خمینی کے پاس پہنچتے تھے۔ یہ آج کل کی طرح کے انقلاب نہیں جن کو مخملی انقلاب جو زیادہ کہا جاتا ہے، ویلویٹ ریولوشن، کہ کرنا کرانا اس کے اندر کوئی خاص نہ قربانی ہے، نہ کچھ ہے، نہ اپنے گھر والوں کی قربانی ہے، نہ کسی بھی اعتبار سے، اور سوچتے ہیں کہ ایک انقلاب لے آیا جائے۔ تو بہرحال راہ خدا میں بعض اوقات خالصتاً خدا کی نیت سے خون بھی دینا پڑتا ہے۔ تو امام خمینی کہتے تھے کہ جاؤ اور ان کو بہشت رضا لے کر جاؤ یا بہشت زہرا لے کر جاؤ، اور جا کے ان کو ہمارے شہداء کی قبور دکھاؤ کہ انقلاب کس طرح سے آیا کرتے ہیں، اس کے لیے کتنی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ اس میں ترکیب فقط یہ ہے کہ راہ خدا میں انسان قربانی دینا سیکھے۔ تو دیکھیے، شہادتوں کے سلسلے میں بھی ایک بات دماغ میں رہنی چاہیے کہ اس سلسلے میں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زیادہ تر ہمارے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی شہادتیں ہوتی ہیں اس سے لوگوں میں مایوسی بڑھتی۔ باقی اور جگہوں کے اوپر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان شہادتوں سے ایک انسپریشن حاصل کیا ہے، پورے قوموں نے ایک توانائی، دینی توانائی اور تازگی حاصل کی ہے، نہ صرف یہ کہ مایوسی۔ یہاں فوراً مایوس کن قسم کے ایس ایم ایس چلنا شروع ہو جاتے ہیں، مایوس قسم کی پوسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، طنز اس کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر ان کو ڈی مورلائز کیا جانے لگتا ہے، علماء اور مراجع کو جو ہے برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے۔ اس طرح سے کبھی بھی کوئی انقلاب نہیں آیا کرتے۔ اور دین کے اوپر شہادتوں کے زمانے میں بھی دین پر ویسے ہی عمل کرنا ہوتا ہے جس طریقے سے عام دنوں کے اندر عمل کرنا ہوتا ہے، بلکہ شاید اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے۔ دین کو بائی پاس کر کے کوئی بھی کام اور اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ شہادت تو بہرحال سختی کے ساتھ دین کے اوپر عمل کرنا ہوتا۔ تو بہرحال اس لحاظ سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خود ایران کے اندر باقاعدہ جو شب قدر منائی جاتی ہیں وہ قبرستانوں میں ان شہداء کے قبور کے کنارے بیٹھ کر وہ لوگ شب قدر تک مناتے ہیں، کبھی اپنے شہداء کو اس انداز سے فراموش نہیں کرتے۔ تو بہرحال اب ایک دن سب کو قبرستان تو پہنچ ہی جانا ہے، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ایسے کام کر کے جائیں کہ ہمیں وہاں جا کر کوئی شرمندگی نہ ہو، اور انتہائی چین و سکون کے ساتھ قبر میں آرام سے اپنے زمانے کے امام کے ظہور کا انتظار کریں، اور کچھ ایسی صلاحیت لے کر جائیں، کچھ ایسی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر کے جائیں کہ کچھ خدمات کو حاصل کرنے کے لیے ظہور امام زمانہ علیہ السلام جس وقت ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس کے بعد کسی اگر قابل ہوئے تو اس قابلیت کی بنا پر قبر سے اٹھایا جائے۔ تو بہرحال اس انداز سے یہ بات یاد رکھ لی کہ جانا ہر شخص کو قبر کے اندر ہے، اور اپنے آپ کو انتظار اور عمل بہترین کرنا، جیسے کہ ہم نے مدرسے نے ایک پوسٹ بنائی بھی ہے کہ خواتین کو یعنی عمل کے اعتبار سے کوشش کریں کہ جو بے حجاب خواتین ہیں
حجاب کا جو پہلا دن ہے وہ ان کا دنیا میں آخری دن نہ ہو، تو بالآخر ایک دن کو سر سے پاؤں تک، یعنی جتنا تو زندگی میں بھی واجب نہیں تھا حجاب کرنا، جتنا اب حجاب کروا دیا جائے گا۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ بہت ساری چیزوں کی تو قضا ہو سکتی ہے، اس کی قضا نہیں کروائی جا سکتی۔ نماز روزوں کی قضا ہو جائے گی مرحوم کی، لیکن بے حجابی جو جس انداز سے اس نے زندگی گزاری اس کی کیا قضا ہوگی؟ تو کوشش کریں کہ اب دین کے اوپر سختی کے ساتھ اس دنیا ہی کے اندر عمل شروع کر دیں، اور سختی کے پیریڈ میں بھی دین پر ویسے ہی عمل کریں۔ پھر مشہد کے اندر اہم ترین ایک چیز حوضہ علمیہ بھی ہے۔ قوم کے حوضہ علمیہ مشہور ہے، لیکن خود مشہد کا بھی حوضہ علمیہ ہے۔ دیکھیے ایران جو ہے حوضات علمیہ، تعلیمی اداروں، مدرسوں، مؤسسوں اور مختلف یونیورسٹیز اور مکتبوں سے بھرا پڑا ہے، اور خصوصیت اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ اس کو پریزنٹ بھی ایسا کیا جاتا ہے، پرشکو اس کی عمارتیں بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو ایک اندازہ ہو کہ یہ بہت اہمیت کی حامل چیز بھی۔ اگر آپ وہاں کے مدارس دیکھیں تو بہت، یعنی ان کو پرشکو بنایا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں کے اگر مدرسے آپ اس لحاظ سے دیکھیں، یہاں چند ایک کوئی اچھا مدرسہ بنانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے مثلا اسراف کر دیا اس کے اوپر، چاہتے ہیں کہ وہی ٹوٹی پھوٹی عمارتیں ہوں جس کو دیکھ کر ایک وحشت آئے، اور کوئی طالب علم پہلی دفعہ آئے تو اگلی دفعہ اس کا دوبارہ ہمت نہ پڑے آنے کی، غربت و افلاس وہاں کی در و دیوار سے ٹپکے۔ ایسا نہیں ہے، لیکن مدرسے اور مساجد یہ اسلام کے مورچے، اور جو علماء ہیں یہ دین کی سرحدوں کے ان کو محافظ قرار دیا گیا، محافظ سمجھا گیا ہے ان کو۔ تو بہرحال جتنا بھی خمس وغیرہ استعمال ہوتا ہے، اگر اس لحاظ سے دیکھیں تمام انہی اداروں پر، حوزہ ہائے علمیہ کے اوپر، ان طالب علموں پر، علماء کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ ایران میں تو دیکھیے کتنے ہی مراجع ہیں طالب علموں پر، مدارس کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں، اور خود آغا سیستانی یعنی دیگر جو مراجع ایران میں خود موجود ہیں ان کی تو بات رہی ایک طرف چلیں، وہ تو وہیں پر موجود ہیں۔ خود آیت اللہ سیستانی کے صرف ایران میں 300 سے زیادہ مدارس اور مکاتب، اور 35,000 طالب علموں کو کم سے کم آغا سیستانی کی طرف سے شہریہ جاتا ہے، 10,000 طالب علموں کو مشہد میں جاتا ہے، 5,000 کو اصفہان میں، اس کے بعد پورے ایران اور قوم اور دیگر جگہوں پر، ان سب کے گھروں کے اخراجات، کھانے پینے کے اخراجات۔ تو یہ سب لوگ جو خمس نکالتے ہیں، اور خمس نکالنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ان تمام کاموں کے اندر حصے دار بن جاتے ہیں۔ لوگوں کو اہمیت کا احساس نہیں کہ جو آپ خمس نکال رہے ہیں کہاں پر جا کر خرچ ہوتا ہے، یا آپ کا پیسہ کس طرح تیزی کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے ثواب کے اعتبار سے، کتنے علماء پڑھ رہے ہیں، پھر وہ کہاں کہاں جاتے ہیں تبلیغات دینیہ کے لیے، اور کس طرح سے خرچ ہوتے ہیں۔ تو ان تمام زیارت گاہوں جن جگہوں پہ جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد بھی حیرانگی ہوتی کہ لوگ مثلا نجف جاتے ہیں، یعنی باب مدینۃ العلم کے دربار میں پہنچ گئے ہیں، اور علم کے لحاظ سے وہاں کوئی بات نہیں ہوتی، کسی کے اندر کوئی جذبہ نہیں جاگتا کہ ہم جو ہیں ہم بھی کچھ علم حاصل کر لیں۔ باب مدینۃ العلم دعاؤں کے اندر علم کو مقدم کرنا چاہیے۔ مشہد جا رہے ہیں، حوضہ علمیہ مشہد کے اندر، قم جا رہے ہیں، قم کتنا بڑا علمی مرکز ہے، لیکن اس لحاظ سے لوگوں کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی۔ تو اب دیکھیں کہ کس قدر، اور اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کہ جو یونیورسٹیز والے ہیں وہ ان کے پاس بھی دین پہنچے، اور حوزے اور یونیورسٹی والوں کے اندر ایک ارتباط ہو کہ یہ افراد تک بھی دین پہنچے، اور جو عام دنیاوی چیزیں ہیں وہ حوزے کے اندر بھی وہ، تاکہ اس سے وہ بھی بہرہ مند ہو سکیں اور بالکل کٹ کے نہ رہ جائیں۔ تو دونوں کے اندر ایک ارتباط ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ جو یونیورسٹی والے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، نماز روزہ تک صحیح نہیں کر پاتے، اور جو مثلا دینی مدارس میں آ گئے ہیں تو ان کو باقی کچھ نہیں پتا ہوتا، کیونکہ ان سے کوئی کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ پوچھے پتہ نہیں ہے، ڈیبٹ کارڈ پوچھ لے پتہ نہیں ہے، فلاں کوئی اور چیز پوچھ لے، دنیاوی اعتبار سے بہت سی چیزوں میں۔ تو بعض اوقات دونوں کے اندر ایک اتحاد اور ایک اس طرح کی کیفیت بھی ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو علوم سے استفادہ کیا جائے۔ خیر مشہد کا جو حوزہ ہے، آیت اللہ میلانی کے آنے کے بعد اس کے اندر ایک بہت زیادہ تازگی آئی۔ پھر آخوند خراسانی کے بیٹے وہاں پر آئے، صاحب کفایہ کے مدرسہ اور جو حوزہ ہے مشہد کا وہ اور بلندی کی طرف گیا۔ پھر آغا حسین قمی کا دور آیا جو دائیں ہاتھ کے اوپر ہیں، اور اس سے حوزہ جو ہے اور اوپر گیا، اور پھر سینکڑوں مدارس یہاں پر کھلتے چلے گئے، اور اسلامی انقلاب اسلامی ایران کے بعد تو ایک علمی بہار جو ہے وہ آ گئی۔ تو
اب ان مدارس کو بھی دکھانے کوئی نہیں لے کے جاتا ہے. عام طور پر مسئولین جو کاروان ہوتے ہیں وہ قم وغیرہ لے جاتے ہیں، لیکن کوئی کسی مدرسے کا وزٹ نہیں کرواتا. وہاں کتنے کتب خانے، مثلا آیت اللہ مرشی نجفی کی لائبریری، ہر ایک کو وہاں جا کر دیکھنا چاہیے قم کے اندر جو ہے، اور اتنی بہترین کہ واقعی انسان دنگ رہ جائے. ہمارے ہاں تو کبھی کوئی زندگی میں کتنے خیال ہے 90-95% ایسے افراد ایسے ہیں، شاید 99% افراد ایسے ہیں، پتہ نہیں شاید 100% بھی کہا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے کبھی کسی لائبریری کی شکل بھی نہیں دیکھی. خود یہاں پر رہتی، یہاں تو خیر ویسے ہی رواج نہیں ہے، تو آغا مرشی کی لائبریری وہاں واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں جو چیزیں وہاں پر ہیں، جس کا ابھی جب ہم قوم کی زیارات پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا. اسی طریقے سے مثلا آستان قدس رضوی کی جو ہے وہ لائبریری، جس کا پچھلی دفعہ آیا تھا ذکر، وہاں پہ بھی کوئی نہیں لے کے جاتا ہے، حالانکہ مشہد میں وہاں پہ بھی لے جانا چاہیے. تو کم سے کم اب جو افراد ہیں ٹورسٹ کے طور پر یا سیاح کے طور پر ہی جس طرح میوزیم دیکھنے جاتے ہیں، اس طرح لائبریری بھی دیکھنے چلے جائیں. لیکن خدا نہ خواستہ کسی کو کتاب کی کوئی ہوا نہ لگ جائے، اس وجہ سے اس سے بچایا جاتا ہے. کبھی کاروان کی کبھی کبھار مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اور علماء بھی منتظمین کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، کچھ سفر کی مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال زیارات کے پروگرامز کے اندر اس کو بھی شامل رکھنا چاہیے. اس کے بعد اطراف، اب یہ تو حرم کے اندر کی کچھ چیزیں تھیں. اس کے بعد اطراف حرم میں خواجہ ابا سلط، جو کہ امام رضا علیہ السلام کے خادم اور صحابی تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عبد السلام بن صلاح ابا سلط حروی، ان کی قبر کی زیارت کے لیے بھی لے جایا جاتا ہے. یہ ان کی قبر مبارک ہے. امام کے انتہائی مقرب اور ہمراز صحابی تھے. مدینے میں پیدا ہوئے تھے، والد البتہ ان کے خراسان کے تھے، اور ہرات جو ہے وہ خراسان کا ہی کا ایک گاؤں تھا. اس مناسبت سے ان کو ابا سلط حروی کہا جاتا ہے. ان کی زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد تھا، دیکھیے جب بھی آپ کیا معرفت، صرف ورنہ صرف آپ اس زری کو دیکھ کر واپس آ جائیں گے، اگر کچھ پتہ ہی نہ ہو کسی کو کہ ابا سلط تھے کیا، ان کو یہ مقام کیوں ملا، ان کی قبر پہ لاکھوں زائرین ہر سال کیوں آتے ہیں. ان کی زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ رسول اور اہل بیت کی احادیث کی جمع آوری تھا. پیغمبر اسلام اور اہل بیت کی احادیث کی جمع آوری سب سے بڑا ان کا مقصد تھا، اور یہی ان کی قبر کی زیارت کا ایک پیغام بھی. چلیں اب تمام احادیث جمع ہو چکی ہیں اور جمع ہو کر کتابوں کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہیں. اب آپ کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ابا سلط کی طرح ہم بھی احادیث کو جمع کریں، نہیں، سب کام ہو چکا ہے آپ کے لیے. اب کم سے کم ان احادیث کو یاد کرنا چاہیے. قبر کی زیارت کا پیغام ہے کہ ابا سلط جو کام کر گئے اس کام کو آگے بڑھائیں، ان کی احادیث کو یاد کریں، ان کی احادیث کو پھیلائیں، ان کی احادیث کی زیادہ سے زیادہ پرچار کریں، ان کی احادیث کے اوپر عمل کریں. اب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی. ہر آدمی یہ نہیں کہ ابا سلط نے جو کام کیا بالکل بے عین ہی ہم بھی وہی کام کریں، نہیں، ان کے کام کو آگے بڑھائیں. ورنہ ابا سلط کے مزار پر کیوں جائیں؟ دیکھیے انہوں نے اپنی تمام زندگی اور ابا سلط نے اپنا تمام مال بھی اس کام پر خرچ کر دیا تھا. کون کون سے ممالک، آج کل کا نہیں کہ ابھی فلائٹ پکڑی اور دوسرے ملک اور اس کے بعد فلائٹ پکڑی اور تیسرے ملک. گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر، خچروں کے اوپر اور پیدل یہ سفر کیے جاتے تھے. احادیث کی جمع آوری کے لیے شام گئے، روایات میں ملتا ہے کہ حجاز گئے، یمن گئے، عراق گئے، کوفہ گئے، اور جو ہے وہ بصرہ گئے، اور خراسان، اور پھر نیشاپور، اور پھر ہرات. عمر کے آخری حصے میں پھر نیشاپور کو اپنا وطن بنایا تھا. تو ابا سلط کا جو مزار نیشاپور میں ہے، اطراف حرم کی زیارت میں یہاں پہ لے جایا جاتا ہے. تو خود اگر ابا سلط کو دیکھیں کہ ابا سلط امام کے خادم تھے، لیکن اس طرح کے خادم نہیں تھے جس طریقے سے عام طور پر ہوتا ہے کہ غلام اور کنیز جس طرح سے ہوتے ہیں. یعنی کوئی یہ غلام یا زرخرید نہیں تھے، بلکہ اپنی رضا اور رغبت سے، اپنی لگاؤ اور محبت سے خادم امام ہونے کی سعادت انہوں نے حاصل کر لی تھی، اور امام کی نوکری قبول کر کے گویا دنیا اور آخرت کی بادشاہت کو پا لیا تھا. اور 7ویں امام سے، 8ویں امام سے، 9ویں امام سے انہوں نے فیض پایا، بلکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور تک کو بھی دیکھا. اللہم صلی علی محمد.
جب امام رضا کی شہادت ہو گئی اور پھر مامون کی بھی ہلاکت ہو گئی بعد میں، تو اس کے بعد انہوں نے طوس کو آخری ایام کے لیے چنا تھا اور پھر آخری زندگی وہیں پر گزاری. اور بہت ساری روایات کے راوی، مثلا وہ جو آپ سنتی ہیں کہ امام کا تمام زبانوں کے اوپر عبور ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ امام کا تمام زبانوں کے اوپر عبور ہوتا ہے، بلکہ ان سے کہیں زیادہ فصیح تر ہوتا ہے. تو یہی ابا سلط فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا کہ امام کا اتنی زبانوں کے اوپر، بلکہ فصیح تر عام لوگ بھی ایسا نہیں بول سکتے، فصیح افراد بھی اس زبان کو ایسا نہیں بول سکتے جیسے امام بولتے تھے. تو کہنے میں نے ایک دفعہ تعجب کا اظہار کیا امام سے کہ مولا اتنی زبانوں پر عبور آپ کا. تو امام مسکرائے. 8ویں امام مسکرا کر کہنے لگے ابا سلط، امام مخلوق خدا پر حجت ہوتا ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کسی کو مخلوق خدا پر حجت بنائے اور وہ لوگوں کی زبان نہ سمجھے. تو کیا تم نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول نہیں سنا؟ اللہم صلی علی محمد کہ ہمیں فصل الخطاب عطا ہوا ہے. فصل الخطاب، کیا اس کا مطلب لوگوں کی زبانوں کے جاننے کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ امام نے سوال کیا ابا سلط سے. اور یہ وہی ابا سلط ہیں کہ جن سے حرز امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مروی. ابا سلط کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امام کے گھر میں موجود تھا تو اچانک سے کسی نے زوردار طریقے سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا. میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بادشاہ کا قاصد آیا ہوا ہے، ہارون کا، اور انتہائی غصے میں، اور دروازہ اس طرح سے گویا کہ دروازے کو توڑ ڈالے گا، اس طرح سے دروازہ پیٹ رہا تھا. میں نے دروازہ کھولا، اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور سینے پر ہاتھ مار کے دھکا دے کے اندر داخل ہو گیا اور پوچھا کہ امام کے متعلق کہ وہ کہاں ہیں. تو امام اس وقت گھر کے صحن کے اندر تشریف فرما تھے اور اندر گیا اور جا کر بدتمیزی سے کہنے لگا کہ امیر المومنین ہارون نے آپ کو بلایا ہے. امام نے کہا کہ اچھا تم جاؤ، میں ابھی آتا ہوں. چلا گیا قاصد. ابا سلط کہہ رہے ہیں میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ ہارون بھی اتنے زیادہ غصے میں ہے، کہیں امام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. امام نے فرمایا کہ ابا سلط گھبراؤ نہیں، کچھ کلمات ہیں جو ہمارے جد امجد رسول اللہ سے ہم تک پہنچے. اللہم صلی علی محمد. ان کی برکت سے مجھے کچھ نہیں ہوگا. بہار کے اندر بھی کلمات ہیں اور مفاتی کے اندر بھی ہیں. ان کلمات کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا. ایک اور روایت کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اسلام بھی ان کلمات کو استعمال کرتے تھے اپنے دشمنوں سے بچاؤ کے لیے. رسول اسلام فرماتے تھے کہ اگر ابو جہل اب بھی میرا بال بیکا نہیں کر سکے گا، اگر ابو جہل نے میرا بال کوئی بیکا کیا تو سب لوگوں کے سامنے گواہی دے دینا کہ میں پیغمبر خدا نہیں ہوں. یعنی کلمات اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ ان کو ادائیگی کے بعد کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اس کے بعد ان کلمات کو حوالہ دے کر امام رضا نے ابا سلط سے کہا کہ اگر اس بادشاہ نے میرا بال بیکا کیا تو تم سب کے سامنے گواہی دے دینا کہ میں امام برحق نہیں ہوں. اور اس کے بعد پھر امام گئے اور وہ ہارون جو کہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھا اور قتل کے اوپر بہت زیادہ آمادہ تھا، امام جیسے اندر داخل ہوئے تو امام یہ کلمات پڑھتے ہوئے گئے. اچھا اب ان کلمات کا ترجمہ دیکھیں اور اس لحاظ سے ایک پیغام بھی ہے آپ سب لوگوں کو کہ سب کو ان کلمات کو زبانی یاد کر لینا چاہیے، بچوں کو یاد کروانا چاہیے، کیونکہ ان کے الفاظ ہی دیکھیں کتنے زیادہ ایسے سٹرونگ ہیں کہ امام یہ جو کہتے ہوئے گئے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں تجھ سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں، چاہے تو با تقوی ہو یا بے تقوی ہو. خدا کی مدد سے میں تیرے کان اور تیری آنکھوں کو بند کر رہا ہوں. تیرے پاس مجھ پر تسلط حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں، نہ میرے کانوں پر، نہ میری آنکھوں پر، نہ میرے بالوں پر، نہ کھال پر، نہ گوشت پر، نہ خون پر، نہ دماغ پر، نہ اعصاب پر، نہ میرے مال پر، نہ ہی میرے رزق پر کہ جو خدا نے مجھ کو عطا کیا ہے.
میں اپنے اور تیرے درمیان ایک پردہ ڈال رہا ہوں، ایسا پردہ جو نبوت کا پردہ ہے، یعنی وہ پردہ جس کو انبیاء نے فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہوں کے حملوں سے بچنے کے لیے اپنے اور ان کے درمیان ڈالا تھا۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ ہے کہ دانی جانب سے جبرائیل، بائیں جانب سے میکائیل، پیچھے سے اسرافیل، سامنے سے حضرت محمد مصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہاں تک کہ خداوند بھی کہ جو میرے حالات کو جانتا ہے، تیرے شر کو مجھ سے روکے ہوئے ہے اور شیطان کو مجھ سے دور کیے ہوئے۔ پروردگار وہ تیری قدرت سے نادانی کی بنا پر غافل ہو کر مجھ کو دہشت زدہ اور ذلیل و خوار نہ کر دے۔ پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں، پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں، پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ترجمہ ہے اس حرص کا۔ امام یہ حرص پڑھتے ہوئے یہاں تک کہ ہارون کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب ہارون نے جو کہ کسی وجہ سے، جو کہ بہرحال اس کے اندر ایک جیلسی ہو گئی تھی امام سے کہ قتل کے اوپر آمادہ تھا، اچانک سے اس حرص کو سنتے ہی انتہائی مؤدب ہو گیا اور کہنے لگا ابو الحسن ثانی امام رضا کو کہا جاتا کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی علی محمد۔ میں نے خزانچی کو حکم دیا ہے کہ آپ کو جاتے وقت 1,00,000 درہم دیے جائیں اور آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کی ایک فہرست مجھے مرتب کر کے فراہم کر دیں، میں ان کو پورا کروں گا۔ اچھا، پھر کچھ دیر باتیں ہوئیں، پھر جب امام رخصت ہونے لگے تو ہارون نے اوپر سے نیچے امام کو دیکھا اور بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے کچھ ارادہ کیا تھا، اللہ نے کچھ اور ارادہ کیا تھا، خدا ہی کا ارادہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اور وہی انجام بھی پاتا ہے۔ یعنی وہ کچھ کر نہیں سکا حرص کو کرنے کے بعد۔ اس حرص کو باقاعدہ شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب منتہی الاعمال فصل نمبر 5 ہے، اس کی 10واں باب ہے، اس کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ مفاتیح الجنان کے اندر بھی یہ ہے، اور یہ ضرور لوگوں کو اس کو لینا چاہیے، بچوں کو یاد کروانا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پر خود بھی پڑھنا چاہیے۔ مفاتیح بھی اب لوگوں کے، بلکہ جو موبائل فون ہے اس کے اندر ایپس وغیرہ کے اندر اس کو مفاتیح کو بھی ڈلوا لیں، کیونکہ عام طور پر دیکھنے میں آیا کہ وہ موٹی موٹی مفاتیحیں لوگوں کو پڑھنے سے مانع ہونے لگی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جب یہ سب چیزیں موجود ہیں تو ان ایجادات کا استفادہ ویسا کرنا چاہیے۔ اور سب کو پھر پتہ چل گیا تھا کہ امام نے ایسا کوئی حرص پڑھا ہے، کوئی ایسا کوئی تعویذ یا کوئی ایسی دعا تھی امام کے پاس۔ تو امام کی شہادت کے بعد جب مامون نے بہت بعد میں ابا سلط کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ بتاؤ کہ اس وقت 8ویں امام نے کون سے الفاظ جو ہے وہ پڑھے تھے، میں ان الفاظ کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، ابا سلط کو وہ الفاظ یاد تھے، لیکن ابا سلط کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، میں نے ہارون سے بھی کہا کہ نہیں مجھ کو یاد نہیں۔ تو وہ بہت چیخا اور چلایا اور اس کے بعد ان کو قید کر دیا، کہا جب تک کہ اس پہ مظالم کرو جب تک کہ اس کو وہ الفاظ یاد نہ آ جائیں، لیکن ان کو ابا سلط کو وہ الفاظ بھلا دیے گئے تھے۔ تو بہرحال میں نے جیسے کہا کہ مومنین کو ضرور اسے یاد کرنا چاہیے، بچوں کو یاد کرنا چاہیے۔ مظالم جس حد تک بڑھ گئے ہیں اور ہر وقت قاتل گلی کوچوں کے اندر پھر رہے ہیں، تو اس موقع پر اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ تو یہ پورا حرص ابا سلط سے۔ اور اس کے بعد خیر پھر ابا سلط ایک خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امام کے ساتھ میں طوس آیا، تو اس کے بعد ہارون کی قبر پہ امام گئے اور اس کی قبر کے قریبی ہاتھوں سے زمین کے اوپر خط کھینچا اور کہا کہ یہ میری قبر کی جگہ ہے اور یہ وہ مقام ہے کہ جسے خدا ہمارے شیعوں کے آنے جانے کی جگہ قرار دے گا۔ خدا کی قسم، جو بھی میری زیارت کے لیے آئے گا اور جو آ کر مجھے سلام کرے گا، اس پر ہماری شفاعت کے ذریعے خدا کی رحمت اور مغفرت واجب ہو جائے گی۔ یہ اس وقت امام نے ابا سلط سے کہا۔ اور اس کے بعد امام پھر قبلہ رخ ہوئے اور امام نے چند رکعت نماز پڑھی۔ ابا سلط کہتے ہیں یہ جو اصلی امام کی قبر مبارک جو نیچے ہے، اس کے کہیں قریب ہی امام نے چند رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد ابا سلط کہتے ہیں امام نے طولانی سجدہ کیا اور اس میں 500 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ، 500 مرتبہ، باقاعدہ عیون اخبار الرضا کی جو روایت ہے۔ اسی طرح سے ابا سلط سے وہ مشہور روایت بھی ہے جو کہ خاطرات ابا سلط ہراوی کہلائی جاتی۔ خاطرات یعنی جو مشاہدات ہیں، کچھ ایکسپیرینسز جو ابا سلط کو ہوئے تھے امام کے ساتھ، ان کو نقل کیا گیا۔ خاطرات ابا سلط ہراوی کے نام سے کتابیں بھی ہیں باقاعدہ۔ اگرچہ یہ جو روایت آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے، اگرچہ یہ براہ راست ابا سلط نے امیر المومنین سے روایت کی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اسے یقیناً ابا سلط نے امام رضا سے صحیح سنا ہوگا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں رسول اسلام کے پاس گیا تو دیکھا کہ پیغمبر اسلام بہت زیادہ خوش ہیں، اور کہا کہ اے علی، جبریل جنت کے پھولوں کی 2 شاخیں لے کر آئے ہیں، ایک ہے سنبل جو ایک پھول ہے، اور دوسرا ہے گلنار۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے جو ورنہ جنت کے تو کیا ان کی شان ہوگی، سنبل اور گلنار۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل ان پھولوں کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ پروردگار نے آج جنت کے درختوں کو، جنت کے محلات کو سجانے کا حکم دیا ہے، اور حوران جنت کو حکم دیا ہے کہ خوش الحانی سے ان 3 سوروں کی تلاوت کریں۔ ایک تو سورہ شورا جو کہ حام میم عین سین قاف سے شروع ہوتی ہے، 42واں سورہ جو ہے، اور دوسرا سورہ یاسین 36واں سورہ، اور سورہ طٰہٰ جو کہ 24واں سورہ۔ پروردگار نے حکم دیا ہے حوران جنت کو کہ ان 3 سوروں کی خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کریں، اور کیونکہ آج کے دن اللہ نے فاطمہ کی علی سے شادی طے کر دی، اور حکم دیا ہے کہ جنت میں جو جشن ہوگا، اس میں جشن میں شامل افراد کے اوپر ہیرے، یاقوت، مروارید، سنبل اور گلنار کے پھولوں کی بارش کی جائے۔ اور اس کے بعد جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، یہ وہی سنبل اور وہی گلنار ہیں کہ جو فرشتوں کے سروں پر نچھاور کیے گئے۔ باقاعدہ دلائل الامامہ میں ابن جریر طبری نے بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ تو یہ سب دیکھیے، یہ ابا سلط سے مروی کتنی ہی روایات ہیں، اگر آپ کو اندازہ ہو کہ ابا سلط نے کتنی خدمات انجام دی ہیں، کیسے کیسے فضائل کی روایات ان سے، کتنی کثیر تعداد میں روایت ابا سلط نے نقل کی ہیں، کہ جب تک روایات میں ملتا ہے کہ امام کے خادم رہے، لوگوں پر اصلاً آقائی کرتے رہے۔ شہادت کے بعد بہرحال امام کی جو شہادت ہو گئی تو مصائب کے نئے دور کا اور نئی اذیتوں کا آغاز ابا سلط کے اوپر ہوا۔ تو آج دیکھیے کتنے ہی افراد، کتنے ہی زائرین، لاکھوں کی تعداد میں ابا سلط کی قبر کے اوپر جاتے ہیں۔ اس مقام اور اس کام کی وجہ سے ابا سلط کو اتنا بڑا مقام ملا۔ تو یہی ابا سلط کی قبر کا پیغام ہے کہ آپ ضرور ان کی زیارت کے لیے جائیں۔ وہ خادم تھے، امام کی بہت ساری خدمات انجام دے گئے۔ خود یہ سوچ کر آنا ہے کہ ہمیں اب امام رضا کی کیا خدمت انجام دینی ہے۔ زمانی فرق امام کی خدمت پر اثر انداز نہیں ہوتا کہ امام اس زمانے میں ہوتے تو ہم بھی ابا سلط کی طرح سے خدمت کر لیتے، نہیں، آج کے دن آپ کی کیا ذمہ داری ہے یہ سوچنا ہے کہ امام کی کیا خدمت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے امام جو تھے نیشاپور کیونکہ زیارت کے لیے لے جایا جاتا ہے، تو بالکل لیفٹ سائڈ پہ نیچے کی طرف مدینہ ہے، جہاں سے امام کو ولی عہدی کے لیے مجبور کر کے خراسان بلوایا گیا تھا۔ بالکل لیفٹ سائڈ پہ نیچے سے لے کر امام کے پورے سفر کا رستہ، اور آخر میں بالکل آپ دیکھیں گے مشہد کا ایک دائرہ وہاں پر نظر آ رہا ہے۔ امام کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے پہنچے، کتنا مجبور ہو کر امام کو خراسان بلایا گیا۔ رخصت جب امام ہو رہے تھے مدینے سے تو قبر رسول کے اوپر امام آئے تھے۔ درود بھیجیے محمد وعلی اور زار و قطار گریہ کیا تھا۔ حکومت کے ہرکارے جب لینے کو امام کو پہنچے تو امام اس وقت قبر رسول کے اوپر زار و قطار رو رہے تھے۔ بہت سارے شیعہ بھی آئے۔ امام نے کہا اس وقت مجھے تم تنہا چھوڑ دو، تم دیکھ رہے ہو کہ مجھے میرے جد کے جوار سے نکالا جا رہا، اور مجھے اب عالم غربت ہی میں موت آ جائے گی، اور مجھے ہارون کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ اور امام جب خراسان کی طرف جا رہے تھے تو مدینے سے پہلے امام مکے گئے ہیں، وہاں پر ایک عمرہ ادا کیا ہے۔ امام کے ساتھ اس سفر میں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے۔ امام محمد تقی بھی نہایت افسردگی کے عالم میں روایت میں کہ ہجر اسماعیل کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ یہ جو گول دیوار ہے
اس کے قریب ہی امام آ کر بیٹھ گئے انتہائی افسردگی کے عالم میں. امام رضا کے خادمین آئے اور کہا کہ مولا چلیے. امام نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ امام رضا خود امام محمد تقی کے پاس آئے کہ بیٹا چلو. کہا کہ بابا میں کیسے اٹھوں کہ اب کبھی خانہ خدا دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. بہرحال اس کے بعد پھر امام نیشاپور پہنچے، اور کتنے اب تو آپ نے بہت سارے اس کے اوپر فلم بھی بن چکی ہیں. امام کی نیشاپور آمد، علماء اور فقہا کا ایک ہجوم آ کر جمع ہو گیا. تکبیر و تحلیل کی آوازیں بے تحاشا وہاں پر بلند ہونے لگی اور ایک کوہرام برپا ہو گیا. علماء احادیث کو فرمائش کرنے لگے امام کے پاس آ کر کہ کوئی حدیث رسول بیان کرے یا کوئی حدیث بیان کرے. اس کے بعد امام نے ایک حدیث بیان کی. اس حدیث کو 20,000 افراد سے زائد افراد نے نقل کیا. خود امام احمد ابن حنبل جو اہل سنت کے امام ہیں فقہی، کہ اگر کسی دیوانے کے اوپر بھی وہ پڑھ دی جائے تو وہ دیوانہ بھی ٹھیک ہو جائے. وہ 2 احادیث ہیں جن کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، سونے کا سلسلہ. اور باقاعدہ امام نے وہ حدیث بیان کی. 2 حدیثیں ہیں اس سلسلے میں، جس میں تمام سب کے سب معصومین کا سلسلہ، یعنی 8ویں امام کہتے ہیں میں نے 7ویں سے سنا، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے امیر المومنین سے سنا، اور پھر امیر المومنین رسول اللہ سے سنا، اور رسول اللہ نے پھر جبریل سے سنا کہ پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب خدا سے اس نے امان پائی. اس کے بعد تھوڑا سا سواری آگے بڑھی، اور اس کے بعد پھر امام نے محمل سے اپنے سر کو باہر نکالا اور کہا کہ اما بشروطہا و انا من شروطہا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عذاب سے نجات دلاتا ہے، لیکن یہ کچھ حدود و قیود اور شرائط رکھتا ہے، جس میں سے ایک شرط میں ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اسے کفن کے اوپر بھی لکھا جاتا ہے، اور جو یہاں سے ہمارے مدرسے سے جو کفن اویلیبل ہے اس کے اوپر باقاعدہ پرنٹ ہوئی ہیں یہ دونوں احادیث سلسلۃ الذہب، سونے کا سلسلہ. اور دوسری حدیث بھی ہے جو اسی سلسلے میں ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من ناری، کہ ولایت علی ابن ابی طالب میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب جہنم سے اس نے امان پائی. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. علماء فرماتے ہیں کہ یہ کسی جن زدہ اور مجنون شخص یا بیمار شخص پہ بھی پڑھی جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور بہار میں بھی ہے، اور اخبار الرضا میں بھی ہے، صحیفۃ الرضا میں بھی نقل کیا گیا ہے اس سے کہ عبد الرحمن ابن حاتم رازی ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دیوانہ زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا اور اس کے ناک اور منہ سے غلاظتیں اور رطوبتیں باہر آ رہی تھیں. لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر خوب ہنس رہے تھے. اس طریقے سے کوئی ظاہر ہے کہ دیوانہ کوئی پاگل زمین کے اوپر پڑا ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں اس کی حالت کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ اس کے اوپر رحم آیا کہ کاش میں اس کی کوئی مدد کر سکتا. کہہ رہے ہیں مجھے فوراً یاد آیا کہ ابا سلط نے امام رضا سے مروی اسناد کا کچھ ذکر کیا تھا کہ وہ حدیث مائع اسناد کی اگر کسی دیوانے پر بھی پڑھ دی جائے تو اس کی دیوانگی ختم ہو جاتی. اور میں یہ سوچتا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر کسی دوا کے کسی دیوانے کی دیوانگی ختم ہو جائے. میں نے سوچا کہ آج اس حدیث کو آزمانے میں کوئی حرج نہیں. میں نے کہہ رہے کہ میں نے اس پوری حدیث کو بمائع اسناد، دیکھیے بہت سے لوگوں میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ جب کلاس ہوئی تھی سامان سفر آخرت بیگ کے سلسلے میں تو اس وقت بھی کہا تھا کہ گھروں میں یہ اتنی بابرکت حدیث کے اسناد کے ساتھ اس کو باقاعدہ گھروں میں لگانا چاہیے. کہہ رہے میں نے بمائع اسناد کے اس حدیث کو اس دیوانے کے پاس بیٹھ کے پڑھا اور میں حیران رہ گیا کہ اچانک سے وہ دیوانہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور سب لوگوں کے اوپر ایک عاقلانہ نگاہ ڈالی، ان کی حرکتوں پر تعجب کا اظہار کیا. مجمع کے اوپر سناٹا چھا گیا. وہ کھڑا ہوا اور لباس سے مٹی جھاڑ کر عاقلوں کی طرح سے مجمع سے باہر نکل کر چلا گیا اور مکمل صحتیاب اسی وقت ہو گیا.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ علامہ مجلسی نے بھی اس واقعے کو بہار میں لکھا ہے، اور عام بیماریوں کے لیے بھی یہ جو امام کی نیشا پور، لوگ نیشا پور جاتے ہیں اور وہاں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام نے یہاں پر کون سی حدیث بیان کی ہے، اس حدیث یعنی وہاں سے پیغامات کو لے کر آنا چاہیے، عام بیماریوں کے لیے مجرب ہے۔ شیخ علی دہنین جو عرب دنیا کے ایک عالم ہیں، ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا ہے کہ ایک بچی تھی 4 سال کی، جو اس وقت بھی میں نے پڑھا تھا، سامان سفر آخرت بیگ والی کلاس کی، دوبارہ سن لیجئے، اب تو موقع ہے اس کا، کہ بالکل جس کے گردے مکمل ناکارہ ہو گئے تھے، بالکل رینل فیلئر، اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا، اور ہیموگلوبن بہت زیادہ کم تھا، اور پلیٹلیٹس بہت زیادہ کم ہو گئے تھے، آئی سی یو کے اندر تھی، ڈائلائسس شروع ہو چکا تھا، گردوں اور خون کی صفائی کا مرحلہ، مرنے کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی۔ تو اس کے بچی کے جو گھر والے تھے، ان کے شیخ علی دہنین سے کافی تعلقات تھے، وہ خود آئے آئی سی یو میں، اور بچی کے سرانے کھڑے ہو کر یہ دونوں احادیث جو حدیث سلسلۃ الذہب، یہ 2 بار اس کے سرہانے کھڑے ہو کر پڑھی اور اس بچی کے اوپر پھونک ماری۔ اس طرح 3 دن تک شیخ علی دہنین آتے رہے وہاں پر، اور بفضل خدا بچی چند دنوں میں ہی آئی سی یو سے جنرل وارڈ، اور اس کے بعد پھر چند ہی دنوں میں مکمل صحتیاب ہو کر گھر چلی گئی، جس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ معجزانہ طور پر ایسی شفا شیخ علی دہنین کے اس واقعے کی کئی عرب علماء نے بھی تصدیق کی کہ ہاں اس طرح سے ہوا۔ اس کے بعد امام کا دیکھیے نیشا پور میں جو ان کی قدمگاہ بھی ہے امام کی، اور نیشا پور میں امام کی جو آمد ہے یہ بھی کئی پیغامات رکھتی، اس سے احادیث کی اہمیت واضح ہوتی کہ دیکھیے امام آئے تو وہاں پر جو موجود علماء اور فقہاء ہیں انہوں نے حدیث کی فرمائش کی، اس سے علوم اور اہمیت احادیث جو ہے وہ پتہ چلتی۔ یہ نہیں کہ روایت میں ملتا کہ امام نیشا پور آئے تو سارے بیمار لائن بنا کر وہاں پہنچ گئے کہ مولا ہمیں شفا دے دیجئے، سارے غریب مال و دولت اور فقر و فاقے کے لیے وہاں پر جمع ہو گئے، سارے بے روزگار جمع ہو گئے کہ ہمیں یہ کر دیجئے، اس کو کھاتے میں نہیں لائے لوگ۔ اور سب سے اہم ترین چیز قلم اور دوات لے کر آئے ہزاروں کی تعداد میں علماء کہ ہمیں کوئی حدیث جو ہے وہ سنائیے۔ اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں جو دیوانے والا واقعہ بھی آپ نے سنا، اس میں بھی اس شخص کی پہ آپ نے غور نہیں کیا کہ اس کو وہ حدیث بمائے اسناد کے زبانی یاد تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آج تو چھوڑیے اسناد تو چھوڑیے، حدیث کے الفاظ ہی ہمیں یاد نہیں ہوتے، جبکہ اتنے چھوٹا سا ایک مختصر سا ایک لائن کا جملہ ہے۔ اس زمانے میں دیکھیے امام کا استقبال نیشا پور میں علماء و فقہاء نے کیا تھا، آج وہی نیشا پور ہے کہ ہم جیسے جاہل زائرین وہاں پر جاتے ہیں، وہ علم حاصل کرنے کے لیے امام کے پاس نیشا پور گئے تھے، اور آج زائرین جو ہیں وہ یہاں پر صرف سیاح اور ٹورسٹ کے طور پر جاتے ہیں۔ تو نیشا پور کا پیغام یہ ہے وہاں جانے کا کہ عمومی زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کو ایک اسلامی ڈھنگ کے ساتھ گزارنے کے لیے جتنی بھی احادیث امام کی آپ یاد کر سکیں زبانی طور پر ان کو یاد کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ جو حدیث ہے یہ سامانی عمرہ جو تھے اس زمانے میں اس کو ایک حاکم نے سونے کے پانی سے لکھوا کر باقاعدہ اپنے گھر میں رکھا تھا، اس کے بعد وصیت کی تھی کہ اس کو ساتھ میں قبر کے اندر دفن کیا جائے، اور جب اس سامانی حاکم کو یہ سلسلۃ الذہب اس کے ساتھ قبر میں دفن کی گئی، پھر وہ لوگوں کے خواب میں آئے اور کہا کہ خدا نے اس حدیث کے عزت و احترام کی وجہ سے مجھ کو بخش دیا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ باقاعدہ بہترین انداز سے یہ احادیث بڑے اچھے اس کے اندر لکھی گئی ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں، اس کو آپ نکالیں، پرنٹ آؤٹ کروائیں، گھروں میں فریم کروا کے لگائیں، ایک عجیب برکتیں گھر کے اندر آئیں گی، اور بہت ہی معجزانہ چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، اور خود بھی یاد رکھیں، بچوں کو بھی یاد کروائیں، بمائے اسناد یاد کروائیں، تھوڑی سی صرف ایک آدھے صفحے کی بھی ٹوٹل نہیں ہے، چند لائنوں کے اندر اسناد کے ساتھ یہ حدیثیں آ جاتی ہیں۔ اور صرف حدیث کا دیکھیے پیغام یہی ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنے بھی مدرسے کے اندر دیکھتی ہیں کہ ہم نے جا بجا ان چیزوں کا اہتمام اسی وجہ سے یہاں پر کیا ہے
کہ احادیث جو ہے یہاں پر فریم کروا کے ہر جگہ کے اوپر لگائی گئی ہیں. اسی طریقے سے آپ کو گھر کے اندر بھی اسی طریقہ کار کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا. یہ صرف اسی وجہ سے تاکہ لوگوں کو اہمیت کا احساس ہو کہ گھروں کو بجائے کہ الٹی سیدھی چیزوں، مجسموں، عام سی دنیاوی طرح کی جو تصاویر سے زینت دی جائے، احادیث مبارکہ سے زینت دیں اور بہترین انداز سے. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی ہوتا بھی ہے اسلامی طور پہ چیزیں تو وہ بہت ہی عام سے طریقے سے لگائی جاتی ہیں کہ لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کرتی. فریم کرا کس طرح سے لگائی جائے. اب آ جائیے اس کے اندر ایک اور زیارت، نیشا پور کی بی بی شتیتا. بی بی شتیتا کی زیارت جو ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھی. دوسری صدی ہجری میں نیشا پور میں انہوں نے زندگی گزاری ہے. اور محمد ابن علی نیشا پوری کا جو واقعہ ملتا ہے کہ جن کو انہوں نے 1 درہم اور کپڑے کا ایک ٹکڑا خمس کے طور پر امام کے پاس بھجوایا تھا، اور امام نے ان کو سلام کہلوایا تھا. بی بی شتیتا کو 40 درہم بلکہ دیے تھے اور اس کے ساتھ کفن کا ایک ٹکڑا بھی دیا تھا. کہا تھا اس کفن کا جو دھاگا ہے بی بی شتیتا کے لیے امام نے جو دیا تھا وہ میری دادی فاطمہ اور میری بہن حلیمہ نے اس کے اوپر کام کیا ہے، اور اپنا تیار کردہ کفن امام نے ان کو شتیتا کو گفٹ کے طور پر دیا تھا. اس کفن کو ملنے کے بعد 19 روز کے بعد امام نے کہا کہ شتیتا سے کہنا کہ اس کا انتقال ہو جائے گا، اور کہنا کہ ان 40 درہم میں سے 16 درہم وہ خود اپنے اوپر خرچ کرے اور 24 درہم غریبوں کو صدقہ دے، اور اس کی نماز میں نماز جنازہ خود آ کر پڑھاؤں گا. تو دیکھیں اس کے اندر بھی پیغامات یہی ہیں. امام نے زندگی بڑھنے کی دعا کیوں نہ کی، زیادہ زندگی کی دعا کرتے. دیکھیے غیر ضروری زندگی گزارنے کا بعض اوقات کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. جوار ائمہ اطہار میں پہنچنا بعض اوقات وہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اتنی غریب تھی کہ 1 درہم فقط سالانہ بچت تھی، پورے سال میں 1 درہم کی بچت، اور اس میں سے بھی جو 40 درہم امام نے دی کا صرف 16 درہم ان 19 دنوں میں اپنے اوپر خرچ کرنا اور 24 درہم غریبوں کو صدقہ دینا. اور امام نے اس کے بعد بہت سارے اموال لوگوں کے تھے وہ جو خمس کے طور پر آئے تھے وہ امام نے واپس بھی کر دی، اور کہا کہ اب وہ مجھ پر ایمان نہیں رکھتے. اور جب واپس محمد ابن علی نیشا پوری واپس گئے تو دیکھا کہ واقعی وہ افراد جو تھے جنہوں نے خمس امام کو بھجوایا تھا اور امام پر مکمل طور پر یقین نہیں کرتے تھے، وہ واپسی پہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ افتح کی امامت کے قائل ہو گئے تھے اور امام کو چھوڑ دیا تھا. تو امام نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کپڑا خمس کے طور پر شتیتا نے بھجوایا ہے، وہ جو کپڑے کا ٹکڑا تھا وہ میں نے اپنے کفن کے لیے رکھ لیا. جس طریقے سے حبابہ والبیہ کو بھی ایک کفن کا پیرہن جو ہے وہ امام نے دیا تھا. اچھا 19 روز کے بعد بہرحال شتیتا کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد امام موسی کاظم مدینے سے نیشا پور بطور اعجاز آئے اور نماز جنازہ پڑھی شتیتا کی. تو اس تمام واقعے سے شتیتا کے اس پیغام کا، ان کے قبر پہ جانے کا، اس کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے کہ دیکھیے کیسے ممکن ہے کہ امام اس کے علاوہ کوئی اور الگ سے کوئی خصوصیت روایت میں نہیں کہ سوائے اس کے کہ وہ خمس نکالنے کی کتنی پابند تھی. کتنے ہی افراد جو بی بی شتیتا کی قبر پہ آج لاکھوں کی تعداد میں زائرین جاتے ہیں، اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو انتہائی کم تعداد میں ایسے ہیں کہ جو خمس نکالتے ہیں. یعنی بی بی شتیتا جو وجہ شہرت ہے، جس کی وجہ سے آج شہرت کی وجہ سے آپ خمس کی شہرت کی وجہ سے ان کے قبر کے اوپر آ جائیں، کسی کو وہ بھی پتہ نہیں، نہ وہاں سے وہ پیغام لے کر آتے کہ اپنے واجبات، وہ مالی واجبات کو کس انداز سے ادا کریں خواہ کتنے ہی کم کیوں نہ ہو. تو اخلاص سے خمس نکالا تھا. تو یہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ اس زمانے کے امام جو تھے، امام موسی کاظم علیہ السلام، وہ امام زمانہ تھے اور خمس نکالنے کی وجہ سے اس کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے. تو کیسے ممکن ہے کیونکہ سب کلنا محمد ہیں. آج بھی جو افراد خمس نکالنے کے پابند بنیں گے، آج کے زمانے کا امام ان کی نماز جنازہ میں ضرور آئے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
ذکی عبداللہیان ایک رائٹر ہیں جنہوں نے باقاعدہ ایک مضمون لکھا ہے جس میں ایک مجتہد کے حوالے سے اس کو لکھا ہے کہ جب وہ زیارت کے لیے نیشا پور گئے تو نیشا پور میں جو بی بی شتیتہ کی قبر مبارک تھی، بس ٹھیک، جو مقبرہ ہے باقاعدہ ان کا، تو وہاں پر ایک عرب جو کہ کسی خلیجی ملک کا تھا، وہ دیکھا کہ وہاں پر آ کر بہت خوش الحانی کے ساتھ تلاوت قرآن کر رہا ہے ان کی قبر پر۔ جب جا کے اس سے پوچھا کہ تم مسلسل اتنی زیادہ تلاوت قرآن کیوں کر رہے ہو یہاں پر، اس نے کہا کہ میں بے اولاد تھا اور انتہائی مایوس تھا، میں نے باقاعدہ بی بی شتیتہ کی قبر کے اوپر آ کر نظر مانی تھی کہ اے بی بی، اگر آپ کی دعا کی برکت سے میں صاحب اولاد ہو گیا تو میں پورا قرآن آپ کی قبر پہ بیٹھ کر ختم کروں گا، اور میں 1 سال کے اندر اندر صاحب اولاد ہو گیا ہوں اور اب اپنی نظر پوری کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ کرامات مشاہدہ کی گئی ہیں بی بی شتیتہ کے حوالے سے، ان کی قبر کے لحاظ سے، اور ایک چیز خاص طور پر نوٹ کی گئی ہے کہ جب بھی سورہ یاسین پڑھ کر بی بی شتیتہ کو ہدیہ کی جائے اور ان کے حوالے سے، ان کے واسطے سے جو دعا بھی کی جائے وہ پروردگار عالم لازمی طور پر قبول کر لیتا ہے سورہ یاسین پڑھ کر۔ تو بہرحال یہ ایک بات بیان کرنا تھی کہ ہر جگہ کی دیکھیے زیارت کا ایک خاص پیغام ہے، اس پیغام کو لیے بغیر اگر زائر وہاں سے واپس آئے گا تو بس وہ ایک سیاح سمجھیے، ایک ٹورسٹ سمجھیے، بس ایسی کوئی جس طرح چھٹیاں گزارنے لوگ جاتے ہیں، اگر پیغام لے کر وہاں سے واپس آ کر اس پر عمل درآمد نہ کیا تو اس کو زائر نہیں کہا جا سکتا۔ وہاں پر خواجہ مراد کی قبر بھی ہے، یہ بھی اصحاب امام رضا علیہ السلام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حارثمہ ابن آیون ان کا نام تھا، خواجہ مراد کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہیں، اور مشہد سے تقریباً 14-15 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کی قبر مبارک ہے۔ بہرحال اس کا بھی دیکھیے پیغام یہی ہے کہ خدمت امام کے لیے زمانے کا کوئی فرق نہیں ہے، اور آج بھی کوئی شخص امام کے لیے کام کرے، امام کے مشن کے لیے کام کرے تو وہ بھی خادم امام ہی شمار ہوگا۔ صرف آپ یہ مت سوچیے کہ بس یہ خدمات جو تھیں، جو خواجہ مراد ہیں، ابا سلط ہیں، جو دیگر اور اصحاب ہیں، یہ فقط وہی اس فضیلت کو حاصل کر گئے، نہیں، ان کے مشن و مقصد کو آج بھی کوئی اسی طریقے سے عملی جامہ پہنائے اور ایک مکمل اخلاص کے ساتھ لگ جائے تو وہ بھی خادم امام ہونے کا شرف حاصل کر لے گا۔ کہ امام کے دور دراز ملکوں کے اندر جو اصحاب تھے اور امام کے لیے خدمت انجام دیتے تھے، جن کی سالہ سال بھی امام سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، کیا وہ امام کے خادم نہیں تھے؟ تو اسی طریقے سے چاہے وہ زمانی فرق آ جائے، چاہے مکانی فرق آ جائے کہ وہ کسی دور دراز کے ممالک میں بھی ہوں، لیکن خدمت انجام دے رہا ہوں تو اسی شرف و فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور بھی ہے وہاں پر خواجہ ربی، یہ ضرور آپ کو بتانا ہے کہ دیکھیے تاریخ میں ان کو خواجہ ربی کو اصحاب رسول میں سے بھی کہا جاتا ہے، خود امیر المومنین کے لشکر کے سردار بھی رہے تھے، لیکن علماء کی ان کے بارے میں دو آراء ہیں، پازیٹیو بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں۔ دیکھیے اگرچہ وہاں پر ان کا باقاعدہ روضہ جو یعنی اس طرح سے مزار جو ہے وہ بنایا گیا ہے، وہ علماء کے جن کی خواجہ ربی کے متعلق پازیٹیو رائے ہے اس میں علامہ ہلی بھی ہیں، موقع اردبیلی بھی ہیں، علامہ مامقانی ہیں، کشی ہیں جن کی رجال کشی ہے، اور اپنی کتابوں میں ان افراد نے ان کو زہاد زمانہ میں سے یعنی زاہدوں میں سے قرار دیا۔ لیکن وہ علماء کے جن کی رائے ان کے متعلق نیگیٹو ہے، ان میں شہید مطہری ہیں، محسن امین عاملی ہیں، خود شیخ عباس قمی ہیں سفینۃ البحار میں، باقاعدہ ریاض العلماء جو کتاب ہے اس کے اندر باقاعدہ ان سب کے اقوال بھی نقل کی گئی اور سخت تنقید خواجہ ربی کے اوپر کی گئی۔ معجم الرجال الحدیث میں آیت اللہ خوئی نے بھی ان کے متعلق یہی لکھا ہے کہ یہ مشکوک تھے کہ جب جنگ صفین واقع ہو رہی تھی تو یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور معاویہ جو حاکم شام تھا اس میں کون حق پر، یہ مشکوک ہو گئے تھے، اور امامت پر ان کا شک اس قدر بڑا تھا کہ امام حسین کی مدد کے لیے کربلا بھی نہیں گئے تھے، مدد کے لیے کربلا نہیں گئے تھے اور غیر جانبدار سے ہو گئے تھے، اور تقریباً
20 سال کہا جاتا ہے کہ بالکل خاموش بیٹھے رہے، بالکل خاموش رہے، بولتے بھی کچھ نہیں تھے. اور جس وقت شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر سنی تھی تو صرف زبان سے کلمہ جاری کیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمہ استرجاع. اور پھر جب یزید کے واصل جہنم ہونے کی خبر آئی تو اس وقت بھی ایک جملہ کوئی اس کی مذمت میں زبان سے نکالا، پھر ساری زندگی افسوس کرتے رہے کہ میں نے کلمہ اس کے خلاف بھی زبان سے کیوں نکالا. اس طرح یہ خسرت دنیا والآخرہ، علماء فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ اٹھانے والوں میں سے شمار ہوئے. تو اگرچہ وہاں پر ان کا وہ بنایا گیا ہے، کچھ علماء کی تحقیق پازیٹیو بھی ہے ان کے متعلق، لیکن زیادہ تر علماء نے تنقید کی ہے کہ جنگ صفین میں بھی ایک طرف ہو گئے تھے اور فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ حق پہ کون ہے، تو اچھا کتنا بڑھا کہ امام حسین کی مدد کے لیے کربلا تک بھی نہ گئے. بہرحال اب کوئی جانا چاہے، وہاں اکثر لوگ جاتے بھی ہیں. پیغام یہی ہے کہ دیکھیے اپنے عقائد کو بے انتہا مضبوط کرنا چاہیے اور مشکوک نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی مشکوک افراد سے، غیر معیاری جن کے پاس دینی علم سے جو ناشنا ہیں، ان کا دینی علم غیر معیاری ہے، ایسے خطبہ یا ایسے ذاکرین ان سے دین نہ لیں کہ جو کہ علمی لحاظ سے مضبوط نہ ہوں. ورنہ جو چیزیں عقائد کے طور پر بیان کرتے ہیں، جب آپ کتابوں میں اس کے خلاف پڑھیں گی تو آپ خود مشکوک ہو جائیں گے. تو اب دیکھیے، اچھا ایک ربی بن خصیم کے نام سے ایک چھٹے امام کے بھی ایک صحابی تھے، وہ ایک الگ تھے، لیکن یہ جو ربی ہیں، جو خواجہ ربی کے نام سے جن کا یہاں پر مزار ہے، وہ الگ ہے. تو بہرحال اگر کوئی وہاں جاتا بھی ہے تو بطور عبرت کے لیے بھی وہاں پر جائے، کہ ہمیشہ پیغام لے کر آئے کہ کسی بھی غیر معیاری شخص سے مجھے اپنے دین کی باتیں نہیں لینا ہے، اور اوتھینٹک علماء سے ہمیشہ دین لینا چاہیے. پھر اس کے بعد وہاں پر تقریباً کچھ ہی فاصلے پر امام زادہ میامی کے نام سے، جو کہ جن کا نام یحییٰ تھا اور حضرت زید شہید کی اولاد میں سے ہی تھے، چوتھے امام کے پوتے تھے، ان کا مزار بھی. اور تقریباً یہ جگہ مشہد سے 50 کلومیٹر دور ہے، امام زادہ میامی. اکثر لوگ فوراً میامی بیچ کی طرف ان کا دماغ جاتا ہے، وہ نہیں، بلکہ یہاں جو جگہ میامی ہے وہ ہے. یہ بہرحال بنو امیہ کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت انہوں نے کی. عراق میں پہلے کربلا گئے، پھر مدائن گئے، پھر وہاں سے خراسان آئے. 18 سال کی عمر میں یحییٰ شہید کر دیے گئے. تو ان کی قبر پہ بھی جب انسان جائے تو باقاعدہ اس کا ایک پیغام یہ ہے کہ عقیدے اور عمل کی راہ میں ہمیشہ استقامت دکھانی چاہیے. یعنی بعض اوقات یہ شہادتوں کے سلسلے چلتے ہیں، اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مزید دین میں ثابت قدم ہونا چاہیے. پھر وہاں پر ایک اور زیارت ہے جسے امام زادہ محروق کی زیارت کہا جاتا ہے. محروق یہ بھی چوتھے امام کے پوتے تھے اور مامون کے مظالم سے کا شکار ہوئے. عمر خیام کی جو قبر ہے وہاں پر اس کے قریب ہی یہ دفن ہے. اور چوتھے امام کے جیسے کہ میں نے بتایا کہ پوتے تھے. قتل کے بعد ان کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، جسم کے 2 ٹکڑے کر کے بغداد کے پل کے دونوں اطراف میں لٹکا دیے گئے، اور بعد میں ان کا لاشا اتار کے جلا دیا گیا. اسی وجہ سے ان کو محروق کہا جاتا ہے، یعنی جلا ہوا. ان کے لاشے کو جلایا گیا تھا. تو باغ زہرا کے یہ پھول مسل کر جا بجا پھینک دیے گئے، مگر آج تک ان کی خوشبو صاحبان ایمان کی ایمان کو تازہ کرتی رہتی. جس وقت اتنا اچھا شاندار روضہ تعمیر نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی یہ تصویر ہے. اس کے بعد مشہد سے تقریباً 5 یا 7 کلومیٹر دور امام زادہ یاسر و ناصر کی قبور ہے. اور یہ 7ویں امام کے بیٹے تھے، دونوں امام رضا علیہ السلام کے بھائی تھے. اور دونوں بھائی اپنے 21 رشتہ داروں اور دیگر بھائیوں کے ساتھ خراسان جلا وطن ہو کر آئے تھے. اور جہاں پر ان دونوں بھائیوں کو شہید کیا گیا، عین اسی جگہ پر ان دونوں بھائیوں کی قبور ہے. سالانہ لاکھوں زائرین بھی یہاں پر آتے ہیں. اور عرب دنیا میں، خاص طور پر ایران میں مشہور ہے کہ ان کے واسطے سے جو بھی نظر انسان کرتا ہے یاسر و ناصر امام زادگان کی، وہ لازمی قبول ہوتی.
تو امام زادہ یاسر و ناصر یہاں رہ کر بھی، ضروری نہیں کہ ان کی قبر پہ جب جانا نصیب ہو تو وہاں جا کر، ورنہ یہاں رہ کر بھی ان کے واسطے اور وسیلے سے جو نظریں اور دعائیں کی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ اچھا، اطراف جو مشہد ہیں ان کی زیارات تو مکمل ہوئیں، اس کے بعد اب آ جائیے تہران کی کچھ زیارتیں ہیں، بس یہ آج ہم جلدی جلدی اس کو مکمل کر کے، تاکہ اگلی جو ایک نشست بچے وہ قم اور جمکران کے متعلق ہوگی، تو انشاءاللہ وہ چیز جو ہے وہ تمام زیارات یہ مکمل ہو جائیں گی۔ امام خمینی جو ایک عظیم رہبر تھے اور بہت ہی تمام صفات و کمال کے جامع تھے، ان کی روضے اور ان کی قبر اور ان کے مزار پر بھی ضرور جانا چاہیے۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی ان کے متعلق فرماتے تھے کہ ایک ایسے انسان تھے کہ جن میں انسان کامل ہونے کی تمام خصوصیات تھی، ایک آئیڈیل مومن، آئیڈیل۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی کہتے تھے کہ آئیڈیل مومن کے اندر، ایک آئیڈیل انسان کے اندر جتنی خصوصیات ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری امام خمینی میں موجود تھی۔ علماء کے اگر دیکھیں، علامہ تقی جعفری فرماتے کہ امام خمینی احادیث معصومین کا مصداق نظر آتے ہیں، یعنی جیسے احادیث معصومین اپنی مجسم صورت میں موجود ہیں، یعنی جو خصوصیات ایک مومن کی بتائی گئی ہیں ایسا لگتا ہے کہ پوری امام خمینی کی شکل میں وہ ظاہر ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے شہید مطہری کہتے تھے کہ سحر کے وقت کم سے کم 1 گھنٹہ مکمل اس طرح سے راز و نیاز پروردگار عالم سے کرتے تھے اور اس قدر گریا کرتے تھے کہ آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ عادتاً ایسا ہونا ممکن نہیں، مثلا کوئی بھی انسان رونا شروع کرے، گریا کرے تو ممکن کچھ اس میں تھوڑا دیر گریا کرتا ہے، آنسو بہتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، پھر بہتے ہیں پھر رک جاتے ہیں۔ 1 گھنٹہ کنٹینیوس مسلسل زار و قدار ایسا روتے تھے کم سے کم کہ آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ امام خمینی سیرت امیر المومنین پر عمل کا ایک مکمل نمونہ تھا۔ اسی طریقے سے اتنی عظیم شخصیت تھی کہ آیت اللہ حسین مظاہری فرماتے ہیں کہ حرام تو چھوڑیے، ساری زندگی امام خمینی نے ایک مکروہ کام بھی نہیں کیا تھا۔ آیت اللہ حسین مظاہری فقیہ ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، ان کی رائے امام خمینی کے متعلق ہی۔ آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ غیبی امداد اور تائید سے جو قرآن مہجور تھا، یعنی مہجور یعنی قرآن کو جس طریقے سے چھوڑ دیا گیا تھا، اس کو امام خمینی نے تائید غیبی سے قرآن مشہور کر دیا۔ جو سنت مستور ہو گئی تھی، چھپ گئی تھی، ان کو سنت مشہور بنا دیا اور دین مہجور کو دین مانوس بنا دیا۔ لوگ دوبارہ دین کی طرف لوٹ آئے امام خمینی کی شخصیت سے۔ آیت اللہ باقر الصدر فرماتے تھے کہ وہ تو مشہور ہے ان کا جملہ کہ اے لوگو، تم لوگ امام خمینی کی ذات میں اس طرح سے جذب ہو جاؤ جیسے امام خمینی اسلام میں جذب ہو گئے۔ بہت بڑا جملہ ہے آیت اللہ باقر الصدر، ایسے جذب ہو جاؤ ان کی شخصیت کے اندر جیسے امام خمینی خود اسلام کے اندر جذب ہو گئے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ان کی جو راہ تھی اور ان کا جو مقصد اور ان کا ہدف تھا بالکل وہی تھا جو انبیاء کا تھا۔ جو انبیاء جس مقصد کو لے کر چلتے ہیں بالکل بعین ہی امام خمینی کا وہی ہدف اور مقصد تھا۔ بے تحاشا امام خمینی کی کرامات ہیں، پوری کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ عام طور پر جتنے بھی کاروان اور زائرین وغیرہ جاتے ہیں، اکثر جو افراد اور کاروان اس قسم کے بھی کچھ تو چلیں، اگر وقت اتنا نہ بچا ہو تو ایک الگ بات ہے بعض اوقات، لیکن ایران جائیں اور امام خمینی کی قبر کے اوپر نہ جائیں، ایک لحاظ سے اتنی مناسب جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ خود اتنی زیادہ ان کی باکرامت تھی کہ شہید محراب آیت اللہ صدوقی جو تھے، باقاعدہ انہوں نے مصباح الہدایہ جو کتاب ہے اس کے مقدمے میں بھی ایک چیز لکھی کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ایران پر روسی افواج مسلط تھیں، تو کہہ رہے ہیں کہ میں امام خمینی کے ساتھ مشہد کے سفر میں زیارت میں ان کے ساتھ تھا۔ یہ تو خیر شاید الگ کوئی تصویر ہے، لیکن آپ کو دکھانے کے لیے بہت پرانی بات کر رہے ہیں کہ مشہد کے سفر میں امام خمینی کے ساتھ تھا۔ آدھی رات کو ایک صحرا سے ہماری بس گزر رہی تھی۔ آیت اللہ صدوقی نے دیکھی بات خود بیان کی، اور روسی افواج نے ایک جگہ تلاشی لینے کے لیے بس کو روکا،
اور کہا کہ ہم بس کی تلاشی لینا چاہتے ہیں. جب تک وہ بس کی تلاشی لینا شروع کر رہے تھے امام خمینی نماز شب کے لیے نیچے اتر گئے. دیکھیے صحرا ہے, سخت ترین زمانہ ہے, ایک غیر ملکی افواج مسلط ہیں, لیکن نماز شب کی پابندی اس قدر. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے نوافل سفر میں ساقط ہو جاتے ہیں, لیکن نماز شب سفر میں ساقط نہیں. خیر, صحرا تھا, پانی کا کہنے نام و نشان نہیں تھا. امام خمینی نیچے اترے. آیت اللہ صدوقی فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ اچانک زمین سے پانی کا ایک چشمہ نمودار ہو گیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام خمینی نے اس سے وضو کیا, اور جیسی وضو ختم ہوا چشمہ اچانک سے دوبارہ غائب ہو گیا. امام خمینی نے اس سے نماز شب ادا کی, نماز تہجد ادا کی, اور کہہ رہے ہیں یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کتنی کرامتیں ایسی. اور یہی جو مصباح الہدایہ جو کتاب ہے امام خمینی کی عرفانیات پر مشتمل, تو یہ امام خمینی نے 27 سال کی عمر میں لکھی تھی. 27 سال کی عمر میں, سوچیں. تو بہرحال امام خمینی کی قبر کا پیغام بھی یہی ہے کہ اتنی عمر جو امام خمینی نے گزاری, یہاں پر بھی ہم لوگ بھی بوڑھے ہونے, جتنے عام طور پہ بوڑھوں کی عمریں ہوتی ہیں تقریباً اتنی عمر انہوں نے بھی پائی. جو لوگوں کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں, جو پریشانیاں ہوتی ہیں, جو مالی جانی خطرات ہوتے ہیں, قتل ہوتے ہیں, جنگیں ہوئی ہیں اور جناب قربانیاں دی ہیں امام خمینی جس طرح اور لوگوں کے ساتھ, تو اس سے کہیں بڑھ کر امام خمینی نے بھی قربانیاں دیں. حتیٰ کہ اپنا جو بیٹا مصطفیٰ خمینی, وہ بھی ان کی بھی شہادت کا غم برداشت کیا, اور ہر مشکل کام انہوں نے اس سے گزر کر اپنے اس مقصد اور ہدف کو حاصل کیا, اور کتنا بڑا مقام پایا. تو ان کی قبر پہ بھی انسان اگر جائے تو بطور سیاح نہ جائے, بطور ٹورسٹ نہ جائے, بلکہ کچھ سوچ کر یہ جائے کہ کچھ مقام مجھ کو بھی اللہ کی راہ میں دین کے سلسلے میں حاصل کرنا. صرف یہ نہیں کہ انہوں نے بہت بڑا مقام حاصل کیا, ان کی کرامتیں بیان ہو, ان کی شخصیت بیان ہو, اور جو ہے ہم لوگ ایک لحاظ سے خوش ہو جائیں, لیکن خود ایک قدم اور ایک انچ آگے بڑھنے کو تیار نہ ہو میدان عمل میں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد خود تہران ہی میں امام زادہ داؤد کا بھی جو ہے, جو امام زین العابدین کی نسل سے ایک پہاڑی علاقے میں ان کا بھی مزار ہے, وہاں پر بھی جانا چاہیے. اسی طریقے سے تہران میں حضرت شہربانو سے منسوب ایک زیارت ہے, جو کہ ہمارے چوتھے امام کی والدہ گرامی تھیں. اللہم صلی علی محمد. اچھا, یقینی طور پر یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ شہربانو یہاں پر دفن, یہ معلوم نہیں, لیکن ان سے منسوب ایک جگہ ہے, اور وہ واقعہ جو ایک منسوب ہے کہ وہ یہاں پر کس طرح سے پہنچی ہیں, وہ بھی علماء کے نزدیک ثابت نہیں. البتہ ایسی دیکھیے بہت ساری شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی دفن کی 100% یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ہم ان کی دفن کی جگہ پتہ. مثلا خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کچھ نہیں پتا کہ حضرت زہرا بقی میں دفن ہیں, یا مثلا وہ اپنے حجرے ہی کے اندر دفن ہیں, یا مثلا وہ ریاض الجنہ میں دفن ہیں, لیکن مومنین ہر جگہ جاتے ہیں کہ احتمال ہے کہ شاید یہاں دفن ہے, شاید یہاں دفن ہے. ہر جگہ جا کے اپنی حاجات بھی مانگتے ہیں, ان کو سلام بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ان کا جو زیادہ مشہور یہ ہے کہ ان کا روضہ جو ہے وہ دمشق میں ہے, اور لیکن ایک اور جگہ بھی ان کے نام سے کہ وہ مصر کے اندر بھی دفن. یہ بھی حتیٰ کہ جو محسن امین عاملی تھے, آیت اللہ محسن امین عاملی, ان کے نزدیک تو یقینی یہ ہے کہ مصر میں دفن, لیکن بہرحال زیادہ مشہور علماء کی تحقیق یہی ہے کہ وہ شام میں دمشق میں دفن. لیکن وہاں پر بھی مصر کے اندر بھی لوگ جاتے ہیں, اور وہاں جو منسوب ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے جو روضہ, وہاں پر اس کی زیارت بھی کرتے ہیں. اور آیت اللہ صافی گل پائگانی وہ یہ فرماتے ہیں کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ مصر بھی زیارت کے لیے ضرور جائیں. ایک تو کہا کہ اس سے بہت سارے اور فائدے بھی ہوتے ہیں, تبلیغات کا دروازہ کھلتا ہے,
لیکن جہاں جہاں بھی احتمال پایا جاتا ہے، بہت ساری شخصیات کے متعلق احتمال پایا جاتا ہے کہ شاید وہ یہاں پر دفن ہے، دفن نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر ان کو یاد کرنا، ان کے وسیلے سے دعا مانگنا، احتمال کیونکہ موجود ہے، کچھ روایات موجود ہیں، کچھ علماء کی تحقیقات موجود ہیں، تو جہاں جہاں احتمال پایا جاتا ہے وہاں وہاں ضرور انسان جائے۔ اسی طرح سے مشہور قول کے بنا پر حضرت شہربانو کوفے میں مدفون، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ امام سجاد کی جب پیدائش کے فوراً بعد ہی حضرت شہربانو کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس لحاظ سے تو ان کو مدینے میں مدفون ہونا چاہیے۔ تو کوفہ بھی ہے ان کی دفن کی جگہ احتمال، اور اس کے علاوہ مدینے کے متعلق بھی احتمال ہے، اور اسی طریقے سے ایک احتمال یہ کہ شاید حضرت شہربانو تہران میں دفن ہے، لیکن یہ بات علماء کے نزدیک زیادہ ثابت نہیں ہے، لیکن وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں، وہاں جا کر بھی ان کو یاد کریں، سلام پیش کریں، تو انشاءاللہ ثواب اور فائدے اور فضائل جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ اچھا، اسی طرح سے بس ایک آخری زیارت حضرت شاہ عبد العظیم کی، جو کہ تہران میں۔ آپ امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے تھے، اور 4 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ اوپر چلتے چلتے امام حسن سے جا کر مل جاتا ہے، اور تہران کے جو محلہ رہ ہے وہاں پر آپ کی قبر مبارک ہے۔ آیت اللہ بہجت ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے شاہ عبد العظیم کی زیارت کے لیے کہ اہل تہران اگر ایک ہفتے میں ایک مرتبہ بھی شاہ عبد العظیم کی قبر کی زیارت نہ کریں تو انہوں نے جفا کی، غداری کی، یعنی ہفتے میں اہل تہران کے لیے کم سے کم ایک ہفتے میں ایک مرتبہ ان کی قبر کی زیارت پہ وہ ضرور جائیں۔ اور باقاعدہ شیخ صدوق نے ثواب الاعمال میں اور ابن قولویہ نے کامل الزیارات کے اندر معتبر جو سند کے ساتھ روایت نقل کی کہ جس میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ایک شخص سے فرمایا تھا کہ جو امام حسین کی زیارت کر کے کربلا سے آیا تھا، فرمایا تم اگر اپنے شہر میں شاہ عبد العظیم کی زیارت کرتے تو اس شخص کی مانند ہوتے جس نے امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں زیارت کی۔ باقاعدہ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے لکھا، اور علمی لحاظ سے جو ہے بھی جو ان کی اپنی شخصیت تھی شاہ عبد العظیم کی، وہ بھی بہت زیادہ مضبوط شخصیت تھی کہ ان کی دیکھی کہ زیارت کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے برابر امام نے قرار دیا، اور 2 کتابیں بھی انہوں نے لکھی تھی، خطبات امیر المومنین پہ ایک کتاب تھی اور ایک عقائد کے موضوع پر ایک کتاب لکھی تھی، اور باقاعدہ امام علی نقی علیہ السلام کو بھجوا کر اس اپنے عقائد کی تصدیق بھی کروائی تھی، اور امام نے پھر فرمایا تھا کہ یہی ہمارا اور ہمارے آباء و اجداد کا دین۔ تو امام علی نقی علیہ السلام کے پاس جب لوگ آتے تھے اور آپ سے سوالات پوچھتے تھے تو امام کہتے تھے کہ تم لوگ جو ہے وہ رائے میں شاہ عبد العظیم سے کیوں نہیں پوچھتے، اور امام باقاعدہ شاہ عبد العظیم کو سلام کہلواتے تھے، یعنی گویا امام علی نقی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی شاہ عبد العظیم کو ایک مرجع دینی کے طور پر متعارف کرایا تھا اور لوگوں کو ان سے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا، اور اتنے عظیم شخصیت ہے کہ باقاعدہ علماء نے پوری کتابیں آغا ری شاہری نے شاہ عبد العظیم کی شخصیت کے اوپر لکھی ہیں۔ آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ قائم اللیل و صائم النہار تھے، یعنی پوری رات عبادت میں گزارتے تھے اور پورے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب بادشاہ کے خوف سے جلا وطن ہو کر شہر چھپتے پھرتے تھے اور خود کو قاصد ظاہر کرتے تھے شاہ عبد العظیم، یہاں تک کہ کتنا ہی طویل عرصہ تہخانوں کے اندر رہ کے گزارا ہے کہ دن میں عبادت کرتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، اور پیغمبر اسلام نے ان کی قبر کی جو جگہ تھی اس کی نشاندہی کا عالم کو باقاعدہ خواب میں بتائی تھی، اور شاہ عبد العظیم نے اپنی جیب میں اپنا شجر نسب بھی لکھ کے رکھا تھا کہ میں کون ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کون ہیں، کیونکہ بالکل اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ غسل دینے کے دوران جب ان کے لباس کو ٹٹولا گیا تو ان کی جیب سے باقاعدہ پرچہ نکلا جس میں اپنی شخصیت کا انہوں نے تعارف کروایا ہوا تھا کہ میں کن کی اولاد میں سے ہوں۔ باقاعدہ شہید ثانی نے خلاصۃ الاقوال جو کتاب ہے اس میں باقاعدہ امام علی رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جو بھی شاہ عبد العظیم کی قبر کی زیارت کرتا ہے خدا پر لازم ہی ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔
اور ان کی زیارت کا ثواب امام حسین کی زیارت کے برابر قرار دیا گیا. یہ وجہ ہے کہ تمام علماء ان کی قبر کی زیارت کو فخر سمجھتے ہیں. رہبر معظم بھی ساتھ میں ان کے ریشاری بھی ہیں, دیگر علماء بھی ساتھ ہیں, ان کی قبر کی زیارت کے لیے جو ہے وہاں پر جاتے ہیں. اسی طریقے سے حسن نصر اللہ بھی جب وہاں پر تہران آئے تو شاہ عبد العظیم کی قبر کی زیارت کے لیے گئے. وہاں جو مدفون علماء ہیں ان کی قبروں میں بیٹھ کے انہوں نے سورہ قدر اور دیگر جو سورہ ہیں ان کی بھی تلاوت کی. تو سوچیں کہ امام حسین کی زیارت کا ثواب, کوئی شخص اگر دماغ میں لے کر آئے کہ امام حسین کی قبر کی زیارت کے کتنے زیادہ فائدے ہیں کہ جناب سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار ان کے حق میں دعا کرتے ہیں, اس شخص کی عمر بہت زیادہ طویل ہو جاتی ہے, اس کے وسعت رزق اس کو عطا ہوتی ہے, تمام غم و علم جو ہیں امام حسین کی قبر کی زیارت سے وہ دور ہو جاتے ہیں, اس کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے نیکیوں میں بدل جاتے ہیں, شقاوت جو ہے سعادت میں تبدیل ہو جاتی ہے, اس شخص کو حق شفاعت حاصل ہو جاتا ہے, ہزاروں حج اور ہزاروں عمروں کا ثواب اس کو ملتا ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ اتنا زیادہ ثواب وہ سب کا سب امام حسین کی زیارت کا جو ثواب اور فائدے ہیں وہ سارے شاہ عبد العظیم کی زیارت سے حاصل ہو جاتے ہیں. علماء نے فرمایا اس میں کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں, حقیقتاً فائدے حاصل ہوتے ہیں. یا اس زمانے کے دیکھیے جو سیاسی حالات تھے, باقاعدہ امام حسین کی زیارت کے لیے جانا کس قدر جانی خوف کا باعث تھا, لوگوں کو قتل کروایا جاتا تھا جو بھی زیارت کے لیے جاتا تھا. تو بہرحال ان کی زیارت کو امام حسین کی زیارت کے برابر قرار دیے گئے. اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اہل بیت اطہار کے نزدیک شاہ عبد العظیم کی شخصیت کتنی زیادہ فضیلت رکھتی تھی. اور وہیں پہ ان کے جو مدفون علماء ہیں بہت سارے ایسے ہیں جیسے کہ امام زادگان حمزہ و طاہر, ان کی قبر بھی انہی کے اپنے روضے کے احاطے ہی میں ہیں. اس کے علاوہ امام خمینی کے جو استاد تھے آیت اللہ شاہ آبادی, ان کی قبر بھی یہیں شاہ عبد العظیم کے روضے کے اندر ہی ہے, آیت اللہ شاہ آبادی کی. وہاں پہ بھی انسان کو ضرور جانا چاہیے عرفا میں سے. اس کے علاوہ ملا تقی فلسفی, ان کی قبر بھی وہیں پر ہے جو آیت اللہ بروجردی کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ آغا عبد الکریم حق شناس, جن کو کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ یعنی اخلاق مجسم کہا جاتا تھا ان کو, عبد الکریم حق شناس کو. تو ان کی قبر کے اوپر بھی جانے, جو بھی مدفون علماء ہیں وہاں پر بھی سب کو جانا چاہیے. نہیں کہ بس صرف شاہ عبد العظیم کے گئے, باقی لوگ ایسے ادھر ادھر وزٹ کرتے ہیں اور معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہاں کتنی عظیم شخصیت اور بھی دفن. تو بہرحال ان کی قبر کا بھی ایک پیغام شاہ عبد العظیم کی قبر پہ جانے کا, ان علماء کی قبر پہ جانے کا, کہ انسان اپنے عقائد حقہ کے سلسلے میں بہت زیادہ مضبوطی اختیار کرے اور ہمیشہ یہ نہ سمجھے کہ بس جو ہم سے ادھر ادھر سے ہم نے سن لیا ہے بس وہی عقیدہ ہمارا ٹھیک ہے. شاہ عبد العظیم جن کی زیارت سے جنت واجب ہو رہی ہے, جن کی زیارت امام حسین کی زیارت کے برابر قرار پا رہی ہے, انہوں نے بھی اپنے تمام عقائد لکھ کر باقاعدہ امام علی نقی سے باقاعدہ تصدیق کروائی کہ میرے عقائد صحیح بھی ہیں یا نہیں. آج سب سے زیادہ لاپرواہ ہم اپنے عقائد کے سلسلے میں. تو ان کی قبر کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ انسان اپنے عقائد کے سلسلے کو مضبوط کرے اور سخت ترین حالات کے اندر بھی اپنے دین کے اوپر ویسے ہی عمل پیرا ہو کہ جس طریقے سے شاہ عبد العظیم نے عمل کر کے دکھایا. بعض اوقات ہجرتیں بھی کرنا پڑتی ہیں اور بعض اوقات جو ہے سخت ترین حالات بھی مومنین کو جو ہے وہ برداشت کرنا ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ تمام زیارات جو کہ تہران کے سلسلے کی ہیں وہ بھی آج یہاں پر مکمل ہوئیں. بس انشاءاللہ اگلی دفعہ سے اب صرف قوم کی زیارت بچی ہیں اور قریب میں اس کے جم کر آنے, وہ اگلی دفعہ ہم اپنی اگلی نشست میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. يا مولا يا صاحب الزمان